بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی انفرادی اختلافات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اختلاف ظاہری یا شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور باقی تمام تر حوالوں سے بھی۔ ہر فرد جو ہے وہ ایک جیسا نظر آنے کے باوجود خصوصیات، صلاحیت، رنگ روپ، قد و قامت، شکل و صورت اور قابلیت، صلاحیت یا ذہانت کے اعتبار سے دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہر فرد کا بیک گراؤنڈ، اس کا سوشل سیٹ اپ، اس کی تھنکنگ، اس کی لائکنگ، ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے۔ ایون کہ اگر آپ جڑواں بچوں کا جائزہ لیں تو جڑواں لوگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک ہی گھر میں پرورش پانے والے بہن بھائی یا افراد جو اکٹھے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ تو ایک بات اگر ہم تعریف کے حوالے سے کہیں کہ جی انڈیویجول ڈفرینسز کی تعریف کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انڈیویجول ڈفرینسز آر کنسرنڈ ود دا ویز ان وچ پیپل کین ڈفر فرام ون اینڈ ادر ان پرٹیکولر جینڈر، پرسنالٹی اینڈ انٹیلیجنس۔ یعنی ہر فرد کا ذہانت کے اعتبار سے، صلاحیت و شخصیت کے اعتبار سے اور جینڈر کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہونا انفرادی اختلاف کہلاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم سب انسان ہیں، ایک جیسی شکل ظاہری طور پر ایک جیسی اعضاء رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وی آر آل ڈفرنٹ ان ون وے اور دا ادر، یعنی ہم سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی اعتبار سے مختلف ہیں۔ اینڈ وی ڈفر ان آور وے آف لیونگ، تھنکنگ اینڈ لکنگ۔ گویا ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ہر فرد اپنے طور پر یونیک ہے۔ وہ دوسرے سے مختلف تو ہے لیکن آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی فرد کا کسی دوسرے سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اعتبار سے اختلاف کی بنا پر ہر فرد دوسرے سے منفرد اور مختلف قرار پاتا ہے۔ لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہی اختلاف یا یہی مختلف ہونا در حقیقت خوبصورتی ہے۔ مایا اینجلو ایک رائٹر ہیں جن کا ایک کوٹ ہے اس حوالے سے کہ ان ڈائیورسٹی دیر از بیوٹی اینڈ دیر از اسٹرینتھ، یعنی یہی جو اختلاف ہے آپس میں لوگوں کا، یہ جو ویریشن یا ویرائٹی ہے، در حقیقت یہی خوبصورتی ہے۔ اس لیے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص خوبی، صلاحیت یا خصوصیت رکھتا ہے، اور جس کی بنا پر دو لوگ یا کچھ لوگ باہم مل کر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جو کہ کوئی ایک فرد انجام نہیں دے سکتا۔ اگر سب ایک ہی جیسے ہوں گے تو ایک جیسے لوگ روبوٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے ہمیں ویرائٹی یا ویریشن کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی صورتحال کلاس روم میں ہوتی ہے استاد کے لیے، اور استاد کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاس مختلف صلاحیتوں اور قابلیتوں کے حامل افراد موجود ہیں اور اسے ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ان کا باہم مقابلہ کسی بھی صورت میں بچوں کے لیے یا استاد کے لیے یا سیکھنے کے عمل کے لیے کارگر و کارآمد نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہر فرد کی انفرادی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام اس کے ذمہ لگایا جائے جو وہ کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا فرد نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے۔ اور ایک معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے یا معاشرے کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے افراد کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہی ایک ضروری امر ہے، اور اسے آپ غلط قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ We all are different in multiple ways and these differences can be understood۔ یعنی ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ اختلافات فزیکل ڈیولپمنٹ یعنی جسمانی نوعیت کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، پھر ہماری ذہنی اپروچ کے اعتبار سے یا ذہانت اور قابلیت کے اعتبار سے، یعنی جسے آپ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، پھر سوشل ڈیولپمنٹ یعنی معاشرتی رویوں کے اعتبار سے، تعلقات کی نوعیت کے اعتبار سے، پھر سوشل بیک گراؤنڈ کی بنا پر بھی تمام تر افراد جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان اختلافات، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اختلافات بھی ہیں۔ اب ہم انٹرسٹ
یعنی دلچسپی کے اعتبار سے بھی افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کر سیکھتے ہیں، کچھ سن کر سیکھتے ہیں، کچھ کر کے سیکھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ہمارا انٹرسٹ ایک دوسرے سے مختلف ہو گیا. پھر ہم جو ہے وہ ایٹیچیوڈ، یعنی ہمارا نظریہ، ہمارا بلیف جو ہے، ہم اس کے اعتبار سے بھی دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. پھر ایپٹیچیوڈ یا رجحان، ٹھیک ہے، کہ آپ رجحان یا جو ایبیلٹی آپ کے اندر موجود ہے اس کے اعتبار سے بھی افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی میتھ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی آرٹس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی سنگنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی گیمز میں انٹرسٹ رکھتا ہے. تو گیا افراد جو ہیں ان میں اختلاف کو آپ ایک یا دو پوائنٹس کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے. اختلاف کی نوعیت بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، ہر فرد دوسرے سے ان مختلف حوالوں سے مختلف قرار پاتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام تر اختلافات جن کا ہم شروع سے لے کر اب تک ذکر کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے دو مین فیکٹر موجود ہیں. یعنی دو فیکٹرز ہیں، دو عوامل ہیں جو کہ ان ڈفرینسز پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ڈفرینسز کو کریٹ کرتے ہیں. وہ ہیں جی آپ کی وراثت اور آپ کا انوائرمنٹ یا ماحول، آپ کی ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم وراثت سے لے کر آتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ماحول سے سیکھتے ہیں. لیکن کسی بھی صورت میں جو بھی اختلافات ہمارے پاس موجود ہیں، کلاس روم میں استاد کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ تمام تر بچوں کو جو اس کے سامنے موجود ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے، ان کے اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرے کہ ہر وہ بچہ جو کہ دوسرے سے مختلف تو ہے لیکن کم از کم کلاس روم میں استاد کے طریقہ کار کے ذریعے وہ سیکھنے میں کامیاب ہو سکے اور کچھ لرن کر سکے اور معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد بن سکتا ہو. اب ان تمام تر ڈفرینسز کا جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کو ہم کیٹیگرائز کریں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم یہ چیزیں یا تو وراثت سے آتی ہیں یا ماحول سے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کون سے ڈفرینسز ہیں جو کہ وراثت سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور کون سے ڈفرینسز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ماحول کے ساتھ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جسمانی جو ساخت ہے، شکل و صورت ہے، رنگ روپ ہے، قد و قامت ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں. پھر آپ کی مینٹل ایبیلٹی یعنی آپ کی ذہانت جو ہے اس کا تعلق آپ کی وراثت کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آپ کی ٹیمپرامنٹل اپروچ جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مزاج، رویہ جو ہے وہ بھی آپ وراثت میں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو یہ تین بیسک چیزیں ہیں جن کا تعلق عموماً وراثت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. پھر دیگر جو ڈفرینسز ہیں ان میں جن کو آپ گین کرتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول سے یا اپنے ارد گرد سے لوگوں سے، ان میں جو چیزیں شامل ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سوشل سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا کلچرل یعنی آپ کا جو ثقافت ہے، آپ کے ارد گرد رہن سہن ہے، وہ ساری چیزیں. پھر آپ کا انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، اور آپ کا جو ایموشنل جو ڈفرینس ہیں وہ بھی آپ ماحول سے یا ایکوائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں. تو انہیں یعنی اس اعتبار سے ہم کہا جا سکتا ہے کہ انڈیویجول ڈفرینسز کا تعلق وراثت اور ماحول دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دونوں کی ایریاز ڈفرینٹ ہیں. کچھ چیزیں جن کا تعلق خالصتاً وراثت کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خالصتاً ماحول یا اس سیٹ اپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کی ٹائپس پہ بات کریں کہ جی ٹائپس آف انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتی ہیں، تو کچھ چیزوں کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا، کچھ تھوڑے سے اور بھی نظر ڈالتے ہیں، ایک ریویو کر لیتے ہیں. کہ جیسے ہم نے کہا کہ جی فزیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، پھر ایموشنل یعنی جذباتی اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، کلچرل ڈفرینسز ہیں، سوشل ڈفرینسز ہیں، انوائرمنٹل ڈفرینسز ہیں، اکنامک ڈفرینسز ہیں، پھر جینڈر ڈفرینسز ہیں، ڈفرینسز ان انٹیلیجنس ہے، یعنی بچے ذہانت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ ذہین ہیں، کچھ کم ذہین ہیں، کچھ فتین بچے تصور کیے جاتے ہیں. پھر ایٹیچیوڈ کے حوالے سے یعنی رویوں کے اعتبار سے یا بلیف سے اعتبار سے ہے. پھر ڈفرینسز ان اچیومنٹ کے اعتبار سے ہے، اور پھر ڈفرینسز ڈیو ٹو نیشنلٹی. ٹھیک ہے، اچیومنٹ کے اعتبار سے یعنی ہر فرد جو کچھ بھی زندگی میں گین کر رہا ہے وہ اس کے رویے یا سوچ یا اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کو دوسروں سے مختلف بنا دیتی ہے. اچھا، اب کچھ فیکٹرز ہیں، ہم کہتے ہیں جی فیکٹرز رسپانسبل فار انڈیویجول ڈفرینسز. کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے انفرادی اختلافات پر اثر انداز ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ فیکٹرز بہت اہم ہیں. دنیا کے تمام تر نظام تعلیم یا ایجوکیشن سسٹمز میں انڈیویجول ڈفرینسز کا موضوع اہم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان انفرادی اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افراد کو ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر لرننگ یا سیکھنے کا عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیکھنے کے اعتبار سے ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، اور اگر آپ اس کی اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے مناسب وسائل یا مواقع مہیا نہیں کرتے ہیں تو وہ سیکھ نہیں سکتا اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے لیے
لیے اور ملک کے لیے کارآمد نہیں بنا سکتا ہے۔ تو ہمیں ان فیکٹرز پہ بھی نظر ڈالنی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ماہرین اہم سمجھتے ہیں اور جن کو پیش نظر رکھ کے افراد کے لیے بہتر ماحول جو ہے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اب انفرادی اختلافات کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ان میں سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ آپ کی ایج ہے۔ بچے مختلف ایج میں جو کہ تعلیمی اداروں کو جوائن کرتے ہیں تو عموماً یہ عمر کا یہ اختلاف ان کے سیکھنے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کے اور یہ چیز انفرادی اختلافات یا ڈفرینسز کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر ہیریڈیٹی یعنی ان کی وراثت ہے۔ تمام طور بچے صلاحیت اور قابلیتیں اپنے والدین سے لے کر آتے ہیں، یہ چیز وراثت میں منتقل ہوتی ہے اور وراثت کا اختلاف جو ہے بچوں کو دوسروں سے مختلف بنا دیتا ہے۔ پھر انوائرمنٹ یا ماحول کا فرق ہوتا ہے۔ تمام طر افراد جو ہیں مختلف فیملی بیک گراؤنڈ، سوشل سیٹ اپ یا اکنامک کنڈیشن سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہیں۔ پھر ہر بچہ جب اسکول میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ فیوچر پلانز ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں سوچ کے آتا ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے یا اسے کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش یا ایفرٹ کرنی ہے، تو اس کا یہ پلان جو ہے یہ بھی اس کے سیکھنے کے عمل کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ چیز بھی اسے دوسروں سے منفرد یا مختلف بناتی ہے۔ پھر آپ کی فزیکل کنڈیشن یا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ تمام تر بچے جو ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہائٹ ہے، ویٹ کے اعتبار سے ہے یا صلاحیت کے اعتبار سے یا فزیکل اسٹرینتھ کے اعتبار سے ہر فرد جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کریکولم کنٹینٹ جو ہے ہمارا اس میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ جو کریکولم یا جو نصاب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس میں ویرائٹی یا ویریشن ہونی چاہیے۔ تمام تر بچے جو کہ کلاس روم میں موجود ہیں اور وہ ڈفرینسز رکھتے ہیں، ان سب کی ڈفرینسز کی تسلی بھی اس سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کا سارا نصاب جو ہے وہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جو کہ اچھا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اچھا یاد کر سکتے ہیں۔ اب کچھ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہلا گلا پسند کرتے ہیں یا وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو فزیکلی بہت کمزور ہوتے ہیں، تو ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ نصاب میں ان تمام تر بچوں کے لیے شامل ہونا چاہیے جو مختلف فزیکل کنڈیشن کے اعتبار سے دوسروں سے مختلف ہیں، تاکہ ان سب کی تسلی ہو سکے، وہ سب کچھ نہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں اور یہ چیز ان کے لیے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اب اس مرحلے پر استاد پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ استاد کے پاس کلاس میں مختلف ذہانتوں اور صلاحیتوں کے بچے موجود ہیں، کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ استاد جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں موجود مختلف بچوں کو مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ود ان کلاس گروپنگ، ٹھیک ہے، کہ کلاس میں موجود بچے 4 یا 6 بچوں کا ایک گروپ بنا دیا جو ایک جیسا انٹرسٹ رکھتے ہیں، یعنی میتھ کے کوشچنس کو سالو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی آرٹ ورک کو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر ریڈنگ کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے بچے جو کہ ایک ایج گروپ میں ہیں اور ایک ہی کلاس میں موجود ہیں اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی تقریباً ایک ہی جیسے ملتے جلتے ہیں، تو اس طرح کی گروپنگ کو آپ ود ان کلاس گروپنگ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے جی بٹوین کلاس گروپنگ۔ بٹوین کلاس گروپنگ سے مراد یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ایکٹیویٹی یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مختلف کلاسز میں موجود بچوں کو جو کہ اس کام سے دلچسپی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں، اسے بٹوین کلاس گروپنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں لیکن یہ ہے کہ سارے بچے ایک جیسی ذہانت کے نہیں ہو سکتے، سارے بچے ایک ایج گروپ کے نہیں ہو سکتے، ہاں لیکن ان کا انٹرسٹ چونکہ ایک جیسا ہو سکتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اور گویا سیکھنے کے لیے یہ چیزیں ان کو مددگار ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم ایجوکیشن امپلیکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ریویو کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کلاس میں موجود بچوں کو یا جو بچے آپ کے پاس موجود ہیں ان کو 2 گروپوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایک ود ان کلاس اور بٹوین کلاس گروپس، ٹھیک ہے۔ پھر کریکولم ڈیولپمنٹ پہ میں نے بات کی کہ جی کریکولم ایسا بنایا جائے، نصاب ایسا بنایا جائے جس میں مختلف ڈفرینسز والے بچوں کی تسلی ہو سکے اور وہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ پھر پیڈاگوجی یعنی استاد جو طریقہ کار پڑھانے کے لیے منتخب کرتا ہے اس میں بھی ویریشن یا ویرائٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ہر بچہ سیکھنے کے قابل ضرور ہو سکتا ہے اور وہ ضرورت کے مطابق یا مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے یا موضوع کی مناسبت سے طریقہ کار کی نوعیت بھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ فزیکل ڈفرینسز اور کوگنیٹیو ڈفرینسز، کوگنیٹیو کی میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ ذہانت کے حوالے سے جو اختلافات ہیں انہیں ہم کوگنیٹیو ڈفرینسز کہتے ہیں۔
تو ان ڈفرینسز کو پیش نظر رکھا جائے اور کوشش کیا جائے کہ ان دونوں ذہانتوں یا ان دونوں ڈفرینسز والے بچوں کو یعنی فزیکل اور کوگنیٹو ڈفرینسز والے بچوں کو اس طرح سے پڑھانے کی کوشش کی جائے کہ کوپریٹیو لرننگ پروسیس ہو سکے. ٹھیک ہے, بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی ڈفرینسز کو اپنی اسٹرینتھ بنا سکیں. ٹھیک ہے, اور نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ہو سکیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود باقی لوگوں کے لیے بھی اچھے تجربات یا اچھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پلان کر سکیں اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکے جس میں بچے کوپریشن کے ذریعے لرن کر سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وی آل کین لرن ڈسپائٹ آف آل آور ڈفرینسز, کہ ہم ہر بندہ سیکھ سکتا ہے. یہ جو ہم کمپیریزن کلاسز میں یا گھروں میں کرتے ہیں نا بچوں کا کہ فلاں سے اچھا ہے یا فلاں سے برا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایک بیکار سی چیز ہے, اس لیے کہ ہر فرد قدرتی اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہے. چنانچہ دونوں کا کمپیریزن کسی بھی فرد کا کسی چیز کے ساتھ صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا, اور ان ڈفرینسز کے ساتھ ساتھ ہر فرد اپنی کیلیبر کے مطابق, اپنی ایبیلٹی کے مطابق, اپنی قابلیت کے مطابق سیکھ سکتا ہے, اور گھر اور ماحول اس کے لیے مین فیکٹر جو ہیں وہ ہیں جو کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور یہ لیٹ دیم ریئلائز دیئر اون پوٹینشیلس. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بچوں کو انکریج کریں, حوصلہ افزائی کریں, انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ مختلف ہیں لیکن غلط یا کمتر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے ہر کوئی پوٹینشیل رکھتا ہے, ہر کوئی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس صلاحیت کو اپنے حوالے سے یا اپنے اعتبار سے اگر وہ استعمال میں لے کر آئے گا تو وہ کارآمد بھی ہے, وہ کارگر بھی ہے, وہ فائدہ مند بھی ہے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بچوں کے ان ڈفرینسز کو میئر کرنے کے لیے نارملی مختلف ٹیسٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن ان ٹیسٹوں کو استعمال کرنے کے لیے ماہرین یا ماہر فرد کا ہونا یا ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک ماہر کی مدد کے بغیر آپ ان سے بہتر نتائج حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک انڈیویجول ڈفرینسز, اور ہم نے ان سب چیزوں پر نظر ڈالی اور ہم نے معلوم کیا کہ جی انفرادی اختلافات در حقیقت کیا ہیں اور استاد کی ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہوتی ہے.